السلام علیکم، میرا نام ہے سیدہ کومل رضوی اور آج ہم لے رہے ہیں 17th کلاس آف نور قرآن۔ ہمارے چل رہے تھے نون ساکن کے احکام۔ نون ساکن کے احکام میں ہم نے آپ کو 3 احکام پڑھائے۔ کون کون سے؟ ٹوٹل 4 ہیں: اظہار، اقلاب، ادغام اور لاسٹ اخفا۔ ٹھیک ہے، اظہار میں ہم نے پڑھایا تھا حروف حلقی، اقلاب تھا بے سے متعلق میم، اور ادغام تھا یرملون سے متعلق۔ اگر ہم یہ کی ورڈز یاد رکھ لیں ذہن میں تو ہمیں سب کچھ یاد رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہماری آج بحث ہوگی ادغام پہ اور اخفا پہ۔ ادغام جو ہم نے آپ کو سکھایا تھا، ادغام میں ہم نے یہ کہا تھا، ادغام کا قاعدہ جو تھا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آ جائے، نون، لام، واو، میم یا پھر را، مشدد۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک لفظ ان نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے گا تو نون ساکن ختم ہو کے کنورٹ ہو جائے گا، یا تو نون مشدد بن جائے گا، یا لام پہ یا واو پہ یا میم پہ یا نو یا پھر را۔ فرق کیا تھا بس اس میں اتنا کہ لام اور را میں غنہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب نون ان سب سے مل رہا تھا تو لام اور را میں غنہ نہیں ہو رہا تھا، جیسا ہمارا تھا اذان کا لفظ میں نے بتایا تھا آپ کو، کیا تھا اذان کا لفظ؟ اشہد اللہ۔ ٹھیک، اشہد اللہ لا الہ، اور اس کے بعد آ گیا تو یہاں پر اللہ، یہاں پر یہ کیسے بن جائے گا؟ اللہ، 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 اشہد اللہ نہیں، اشہد اللہ۔ لام کیوں موٹا ہو رہا ہے؟ لام اس لیے موٹا ہو رہا ہے کیونکہ اس میں حروف جلالہ چھپا ہوا ہے۔ لائٹ، ٹھیک ہے، لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا، لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس 4 لفظ رہ جاتے ہیں، پھر ٹوٹل 6 لفظ ہیں، 6 لفظ میں سے لام اور را نکال دیں تو ہمارے پاس یمون رہ جاتا ہے مشدد۔ ٹھیک ہے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر مشدد یمون میں سے کوئی لفظ آیا تو پھر غنہ ہوتا ہے، جس میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معیشہ۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوگا؟ نون آدھا ختم ہوگا، اس یہاں پہ غنہ ہوگا اور دو کا مد دیا جائے گا، معیشہ۔ اب میں نے کہا تھا کہ قرآن پاک میں 7 جگہ ایسی ہیں سات مقامات پر قرآن پاک میں ادغام نہیں ہوتا۔ مطلب یہ رول آنے کے باوجود کہ نون ساکن آ رہا ہے یا پھر تنوین آ رہی ہے اور اس کے بعد
یرملون میں سے کوئی لفظ مشدد آ رہا ہے، اس کے باوجود ادغام نہیں ہو رہا. یہ کیسے ہو گیا کہ فارمولہ تو پورا آ رہا ہے، نون ساکن بھی آ رہا ہے یا تنوین آ رہی ہے، اور یرملون میں سے کوئی ایک لفظ آ رہا ہے 7 جگہ پہ، اور پھر بھی ادغام نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا میں بتاتی ہوں آپ کو. ایک لفظ ہے پہلا، اس کو آپ یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. نون ساکن ہے یہ. دنیا اور یاسین، یاسین، والقرآن. پانچواں ہے نون والقلم. چھٹا ہے بنیان. ساتواں ہے منراق. یہ 7 مقامات ایسے جہاں کنہ نہیں ہوتا. کیا ہے؟ اب پڑھتے ہیں نا، سمجھتے ہیں. نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد واو ہے جو ہمیں یرملون میں چاہیے تھا. اول تو اس کے اوپر تشدید نہیں، ٹھیک ہے، تشدید نہیں ہے. اس کے باوجود نون ساکن کے بعد واو ہے. ایک تو زبر ہے اس کے اوپر، دوسرا یہ ایک ہی لفظ کے اندر آ رہا ہے، نون ساکن اور واو. صنوان، ٹھیک ہے، صنوان. نیچے آ جائیے. نون ساکن ہے، واو ہے، مطلب یرملون میں سے ہی لفظ آ رہے ہیں نا، لیکن سیم وہی چیز، واو پہ زبر ہے اور ایک ہی لفظ کے اندر آ رہے ہیں. دوسرا نون ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے، یا پہ زبر ہے. ایک تو زبر ہے، دوسری چیز کیا کہ ایک ہی لفظ کے اندر آ رہے ہیں. ان تینوں میں تو ایک ہی رول فالو ہو گیا، ایک ہی لفظ کے اندر آ رہے ہیں اور مشدد نہیں ہے نون ساکن کے بعد والا لفظ. ذرا یہاں نیچے آئیے 6 نمبر پہ. اس میں بھی سیم یہی رول اپلائی ہو رہا ہے. نون ساکن ہے، اس کے بعد یا ہے لیکن مشدد نہیں ہے، اس لیے یہاں ادغام کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. اب چوتھی مثال کو دیکھیے. یاسین، میں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا حروف مقطعات میں. حروف مقطعات میں جب ہم سین کو کھولتے ہیں تو آپ کہیں گے یا تو کوئی نون ساکن آ ہی نہیں رہا، پھر مس کیوں ایسے پڑھا رہی ہیں کہ نون ساکن کے بعد واو. کیونکہ جب میں نے آپ کو سین کو کھلوایا تھا تو میں نے کیا کہا تھا، کیسے پڑھایا تھا، سین کو جب کھولتا تو ہم نے سین، یہ شکل بنی تھی سین کی. سین میں کیا ہے آخر میں، نون ساکن، ٹھیک ہے. عربی زبان وہ ہے جو باریکیوں میں جاتی ہے. یاسین، اب یہاں کیا ہے، چھپا ہوا کیا ہے، نون ساکن. یاسین والقرآن الحکیم. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پر ہم جو یہ آخر میں سین آ رہا ہے اس کو ہم واو میں چینج نہیں کر رہے، نہ ہی اس سے یاسین یوں ایسے کر رہے ہیں. ہم ایسے تو نہیں کر رہے نا، کیونکہ ایک تو یہ حروف مقطعات ہے، ان کو رکھا ہی الگ جاتا ہے، لکھا ہی الگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ان کو پڑھنے کا طریقہ یہی کہ حروف تہجی کی طرح پڑھو. اس کے بعد واو دیکھیں، اب واو حرکت والا ہے. سیم یہی چیز نیچے بھی ہو رہی ہے. مثال نمبر 5 میں نون. اب جب میں نون کو کھلوایا تھا آپ کو تو کیسے پڑھوایا تھا، نون، یاد کریں آپ، نون. اب اس میں بھی کیا آ رہا ہے آخر میں، نون ساکن. نون ساکن آ رہا ہے، اس کے بعد حرکت والا واو آ رہا ہے. لیکن کیونکہ یہ حروف مقطعات ہے. حروف مقطعات کو پڑھنے کا حکم کیا ہے، اسے حروف تہجی کی طرح پڑھو. لاسٹ منراق.
من راق. اب یہ من راق جو ہے یہاں اگر آپ کو چھوٹا سا سین جب میں تھوڑا بڑا کر کے بنایا اس لیے کہ نظر آئے، یہ کیا ہے؟ یہ سکتہ کہلاتا ہے. سین فور سکتہ، مطلب سانس ٹوٹے بنا آگے بڑھنا ہے ہمیں، آواز کو روکنا ہے لمحے بھر کے لیے اور پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے. من راق، من راق. ٹھیک ہے، اس لیے یہ نون را میں چینج نہیں ہوگا، مطلب ہم اسے مراق نہیں پڑھیں گے. یہ 7 الفاظ ایسے ہیں جس میں فارمولا بالکل پرفیکٹ لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ادغام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا لاسٹ قاعدہ نون ساکن کا، جسے ہم کہتے ہیں اخفا. اخفا کیا ہے؟ اگر تھوڑا سا دماغ کو چلائیں تو وہ اخفا کس سے نکلا ہے؟ مخفی، خفیہ. ٹھیک ہے، اب مخفی خفیہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا مطلب کیا ہے؟ چھپانا یا چھپنا، راز مخفی رکھنا، خفیہ رکھنا. ٹھیک ہے، اخفا بھی یہی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. اظہار میں کیا تھا؟ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو سب میں کچھ نہ کچھ ہمیں ہنٹس دی گئی ہیں. اظہار میں کیا تھا؟ نون کو ظاہر کرنا ہے. اقلاب میں کیا تھا؟ منقلب، نون کو منقلب کرنا ہے. منقلب مینز ٹرانسفر، موو کرنا ہے. کہاں پر؟ چھوٹے والے میم، نون ساکن کو میم میں چینج کرنا ہے. چوتھا کیا تھا ہمارے؟ یرملون. یرملون مطلب ادغام. ادغام مطلب مکس کرنا ہے. لاسٹ والا جو نون ہے، نون ساکن، اس کو اگلے والے لفظ میں مکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، ادغام. اب چوتھا کیا ہے ہمارا؟ چوتھا ہے ہمارا اخفا. اخفا مینز چھپانا ہے. کیا چھپانا ہے بھائی؟ نون ساکن کے احکام ہے نا، تو مطلب نون ساکن کو ہی چھپانا ہوگا. ٹھیک ہے، ایسی کلاس لیں گے یاد ہوتا جائے. نون ساکن یا تنوین کے بعد ہمارے چاروں فارمولوں میں یہی ہوا ہے، پہلے نون ساکن یا تنوین کے بعد اور پھر اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں. اچھا، ہم نے کیا 3 پڑھے نا ہم نے قاعدے؟ ایک پڑھا ہم نے اظہار، ایک پڑھا ہم نے اقلاب، اور تیسرا پڑھا ہم نے ادغام. ان تینوں میں ہم نے کچھ حروف تہجی کو لیا ہے. اظہار میں ہم نے کس کو لیا تھا؟ نون ساکن کے بعد حروف حلقی. حروف حلقی کیا تھے؟ حروف حلقی تھے ہمارے حمزہ، ہا، ہا. حمزہ، ہا، عین، غین، ہا، خا. ٹھیک ہے، اقلاب میں کیا تھا؟ اقلاب میں ہمارے پاس بے آیا تھا، نون ساکن کے بعد بے. ادغام میں کیا تھا؟ نون ساکن کے بعد ہمارے پاس 6 لفظ آئے تھے جنہیں ہم نے یرملون کا نام دیا تھا. یا، را، میم، لام، واو، نون. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 6 یہ الفاظ. ایک یہ الفاظ 7 8 9 10 11 12، یہ ٹوٹل 12 الفاظ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، حروف تہجی ہمارے پاس ہے 26. 26 میں سے ہم نے یہ 8 الفاظ نکال دیے. ٹھیک ہے، اب ان 26 میں سے 8 الفاظ نکالنے کے بعد جتنے آپ کے پاس باقی بچے، اگر میں پوری حروف تہجی لکھوں، با، تا، ثا، جا، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ظ، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ح. یہ لے لیں یا پھر یہ لے لیں، مرضی ہے. ہا اور یا. اب اس میں سے میں ان الفاظوں کو کاٹوں گی. ٹھیک ہے، کون سا؟ بے. یہ رہا، بے کو میں نے کاٹ دیا، اور یہ حروف حلقی میں آ جائے گا ح، خ، ع، غ، ح اور حمزہ. حمزہ کو ہم الف اور حمزہ ایک ہی کنسیڈر کریں گے. صحیح ہے، حمزہ. یرملون کو کاٹ دیں، یا، را، لام، واو، میم، نون. ٹھیک ہے، یا اب کتنے الفاظ جو کہ ہمارے پاس گنیے؟ 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ٹوٹل 15 الفاظ. 26 میں سے 8 مائنس کریں ٹوٹل 15 الفاظ. یہ میں نے اتنا زیادہ یہ کیوں کیا، اتنی کھچڑی کیوں بنائی، پوری حروف تہجی کیوں لکھی؟ اس لیے ان 15 الفاظ کو دکھانے کے لیے آپ کو کہ یہ جو 15 الفاظ رہ گئے ان 15 الفاظ میں ہوگا ہمارا اخفا. سمجھ آیا؟ ان 15 الفاظ میں ہمارا اخفا ہوگا. اخفا مطلب چھپے گا. مطلب کیا؟ نون ساکن کے بعد سوری آ گئی. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان 15 الفاظوں میں سے کوئی سا بھی لفظ آ جائے جو میں نے لکھ کے دکھائے تھے آپ کو، تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم اخفا کریں گے. اخفا مطلب چھپائیں گے. کسے چھپائیں گے؟ اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی لفظ آئے گا تو اخفا ہوگا. کس میں؟ نون ساکن میں یا پھر تنوین میں. کیسے؟ دیکھو میں نے دو پیش ڈالے میں کون سا ہم باقاعدہ پڑھ لیں؟ اخفا. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں مثال دوں اگر تے کی. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد کیا ہم نے لکھ دیا؟ تے. کیسے لکھیں گے ہم؟ تم. اب ہم پڑھتے کیسے ایسے؟ ان تم. کیسے؟ ان تم. ایسے نہیں پڑھنا ہمیں، بلکہ ہم پڑھیں گے کیسے؟ تم تم. ایسے پڑھنا ہے. نون کو ایسے ادا کرنا ہے، نہ نون ختم ہوگا نہ نون پہ غنہ ہوگا، بلکہ نون ایسے ادا ہوگا کہ اگلا لفظ کیا آ رہا ہے سننے والے کو اور ہمیں خود کو ہی پتہ چل جائے. ہم تو دیکھ رہے ہیں نا، سامنے والا جو سن رہا ہے جو دیکھ نہیں رہا اسے ہی پتہ چل جائے کہ اگلا لفظ کون سا آنے والا ہے. تم. مطلب کہ ہماری جو زبان ہے وہ نیکسٹ مخرج پہ چلی جائے آٹومیٹک. تم نہیں، تم تم. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں دوسری مثال دوں سمجھانے کے لیے، بہت اچھی مثال ہے. دوسری مثال اگر میں دوں، نون ساکن کے بعد نون ساکن آیا. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں جس جگہ پہ نون ساکن آیا رک جائیں، توقف کریں، تھوڑا ٹھہریں، دیکھیں آگے کیا لفظ ہے. یرملون میں سے کوئی لفظ ہے ادغام کر دیں. اظہار حروف حلقی میں سے کوئی لفظ ہے اظہار کر دیں. بے ہے اگر نون اقلاب کر دیں. اس کے علاوہ کوئی بھی لفظ آ رہا ہے اخفا کر دیں، چھپا دیں اسے. کس کو؟ نون ساکن کو چھپا دیں. کیسے؟ اچھا انزلنا. اب میں نے یہاں آپ نے غور کیا، میں نے اس کو ایسے نہیں پڑھا انزلنا، جبکہ ہم پڑھتے ایسی ہیں لیکن ہم نے اخفا کر دیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ انزلنا. میں نے اس کو چھپا دیا. انزلنا، زا پہ آواز چلے گی. انزلنا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور مثال اگر میں دوں 15 لفظ ہیں ہمارے پاس، 15 مثالیں بہت آرام سے آ سکتی ہیں ہمارے پاس. انسان انسان. ہم اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ انسان. مجھے یہ چھپانا ہے نون، اور سین پہ اپنے مخرج کو لے کے جانا ہے، اپنی زبان کو. مطلب جہاں سے سین نکل رہا ہے وہاں پہ زبان لے جائے. انسان انسان. ایک اور لفظ لاسٹ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگ مثالیں نکال کے مجھے دکھائیں گے. 360
اچھا لاسٹ مثال کون سی؟ منصور، یہ نام بھی ہوتا ہے منصور. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ منصور منصور. سوا کا مخرج بھی ادا کرنا ہے، نون کو چھپانا بھی ہے. کیسے کریں گے ہم؟ منصورہ منصورہ منصورہ. اب دیکھیں میں نے نون کو چھپایا ہے، بالکل مخفی نہیں کر دیا، سوا پہ لے گئی میں، کنورٹ کر لیا کس پہ؟ سوا پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جو 15 الفاظ ہیں باقی، آپ اس میں سے کسی کی بھی 5 مثالیں نکالیں، اس کی ادائیگی کریں اور اس کو مجھے ہوم ورک سینڈ کریں. ٹھیک ہے. اور وہ جو 7 الفاظ میں نے سکھائے تھے ادغام کے، انہیں لازمی یاد کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ و ناصر.